السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے دوستوں، آج کل ایک نیا اس زمانے میں ایک فنڈا ہونے لگا ہے، وہ یہ ہے کہ کالجز اور اسکول میں پڑھنے والے بڑی عمر کے اسٹوڈنٹ جو 20 سال 25 سال 30 سال تک ہو جاتے ہیں اور وہ انجینئرنگ اور اس طرح کے بڑے بڑے کورس کرتے ہیں، یا بہت سی بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب کرنے والے مخلوط ماحول میں لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے شناسائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آپس میں نکاح کر لیں۔ کبھی تو ان کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نکاح کر لیں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن وہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ تنہائی میں نکاح کر لیتے ہیں، اور اس طرح یہاں تک کہ سوال آئے ہیں کہ وہ لوگ چاہے وہ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوں جہاں ہاسٹل ہوتے ہیں، یا پھر وہ کسی بڑی کمپنی میں جاب کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں ہوں، وہ تنہائی میں جا کر اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر، رسول کو گواہ بنا کر، یا فرشتوں کو گواہ بنا کر۔ اس کا جواب میں نے پہلے ایک تحریر کی شکل میں واٹس ایپ پر شیئر کیا تھا، اسٹیٹس میں بنایا تھا، کتاب النکاح فتاوی عالمگیری اور فتاوی شامیہ کے حوالے سے، کہ اس طرح اگر کوئی نکاح آپس میں کرتا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث ہے، لا نکاح الا بولی او شاہدین، اور ایک روایت میں ہے او شاہدی عادلین، کہ نکاح بغیر ولی کے اور بغیر دو عادل گواہوں کے نہیں منعقد ہوتا۔ تو نکاح تو ہوگا ہی نہیں، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اس طرح اگر نکاح کرتے ہیں تو کیا ان کے ایمان کا خطرہ ہے جانے کا؟ ان کا ایمان محفوظ ہے یا ایمان بھی چلا جائے گا؟ تو ہم نے فتاوی عالمگیری میں اس کو تلاش کیا تو ہمیں یہ بات عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 میں یہ بات ملتی ہے، اور عنوان ہے الباب التاسع فی احکام المرتدین۔ اس میں ایک عبارت ہے، رجل تزوج امرأة ولم يحضر الشهود قال خدای را و رسول را گواہ کردم، او قال خدای را و فرشتگان را گواہ کردم، کفر۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی عورت سے اس طرح نکاح کیا کہ میں خدا کو رسول کو گواہ کرتا ہوں، یا اس نے یوں کہا کہ میں خدا کو اور فرشتوں کو اپنا گواہ بناتا ہوں اور تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اور لڑکی یا عورت کہے کہ میں نے قبول کیا، اور کوئی انسان وہاں پر ان دونوں کے سوا نہیں ہے، یہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو اور رسول کو اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اپنا نکاح منعقد کرنا چاہتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں نے کفر کا معاملہ کیا اور ان کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ بلکہ یہاں تک سوال آئے ہیں علماء کے پاس کہ بہت سارے لڑکوں نے، اسٹوڈنٹ کے بہت سے لڑکوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں، یعنی ہاسٹل میں رہنے کے زمانے میں، کسی لڑکی سے اسی طرح نکاح کیا، پڑھائی پوری کرنے کے بعد اسی لڑکی کو اپنے گھر والوں کو راضی کر کے اپنے گھر میں لے آیا اور بتا دیا ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور نکاح وہ ہوا ہی نہیں تھا گواہوں کی موجودگی میں۔ تو جب انہوں نے علماء سے بعد میں پوچھا تو بتایا گیا کہ بھائی تمہارا تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تھا، آج تک تم گناہ کرتے آ رہے ہو۔
تو میرے دوستوں اور اسکول کے اسٹوڈنٹس، میرے نوجوانوں، کمپنیوں میں اور بڑی بڑی فرموں میں کام کرنے والے میرے دوستوں، اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کریں اور وہ اپنے نکاح کی تجدید کریں، ورنہ آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے، اور آپ کی جو اولاد کا معاملہ ہے، حسب اور نسب کا، وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کا لیول گر جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ مستقیم پر گامزن فرمائے اور ثابت قدم فرمائے۔